السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم آج اپنے چینل کے ذریعے دین کی باتیں، اس میں آج ایک نیا موضوع دور حاضر میں جس کی ضرورت ہر مسلمان مرد اور عورت کو رہتی ہے، ان موضوعات میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جب انتقال ہوتا ہے کسی مرد کا، تو ایک رواج کے تحت خواتین ایک تانتا باندھ کر جماعت در جماعت، جوق در جوق اس میت مرحوم کی گھر کی طرف اس کی زیارت کے لیے، اس کے دیدار کے لیے جاتی ہیں۔ اس تعلق سے شریعت کا حکم کیا ہے، اور کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، شریعت کی روشنی میں آپ کو ان احکامات سے آگاہ کرانا چاہتا ہوں۔ میں مولانا طارق رضا مصباحی، ناظم اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن للبنات، قصبہ امریہ، ضلع پیلی بھیت، صرف لڑکیوں کے لیے یہ ادارہ، میں آج خواتین اسلام کے حوالے سے ایک اہم موضوع کہ جب انتقال ہوتا ہے کسی مرد کا، مسلمان کا، تو لوگ مرد تو جاتے ہی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک کثیر جماعت خواتین اسلام کی اس میں شمولیت اختیار کرتی ہے۔ حکم اسلام یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں، احکامات اسلام میں، اللہ اس کے رسول کے دین میں مرد اور خواتین میں ایک طبقہ رکھا گیا ہے، محرم اور ایک غیر محرم۔ محرم کسے کہتے ہیں عند الشرع، اور غیر محرم کون ہے؟ محرم وہ ہے کہ جو اللہ کے قانون اسلام، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اسلام کے احکام کے تحت محرم جس سے اس عورت کا نکاح حرام ہو، وہ محرم ہے۔ جیسے سگا باپ، سگا ماموں، سگا چچا، سگا بھائی، سگا بھتیجا اور سگا بھانجا، یہ عورت کے محرم ہیں۔ زندگی میں اور بعد موت یہ اس خاتون کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس خاتون کو زندگی میں ان دونوں کے درمیان پردہ نہیں ہے۔ اب زندگی میں چونکہ یہ خاتون ان مردوں پر حرام ہے، ان سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، قرآن عظیم میں صراحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا۔ اب بعد موت بھی صرف یہی محرمات اس خاتون کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو حکم ان محرمات کے مردوں کے لیے ہے، وہی حکم ان مردوں کی انتقال پر ان عورتوں کے لیے ہے۔ جو عورت اس مرد پر حرام ہے، اس کا نکاح ضرور شرع نہیں ہو سکتا، تو وہ عورت زندگی میں بھی اس کو دیکھ سکتی ہے اور بعد موت بھی دیکھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر محرم ایک عام رواج ہے، کوئی کسی کی شرم و عار نہیں کرتا، کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، ایک بلا جھجک رسم و رواج کے تحت غیر محرموں زندگی میں، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں فنکشنوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں، شادی حالوں میں ایک طریقے کا جو اختلاط جمع غفیر ہوتا ہے، محرم غیر محرم سب کے سب یکجا ہوتے ہیں، یہ سب کے سب حرام ہے۔ غیر محرم عورت کے لیے زندگی میں غیر محرم مرد کے سامنے چہرے کو کھولنا، اپنے جسم ظاہری کو نمایاں کرنا، حتیٰ کہ عورت کی آواز بھی غیر محرم ہے، آواز کو بھی وہ غیر محرم کے سامنے بلند نہ کرے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ تو جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے
غیر محرم عورت کو جانا آنا، آمنا سامنا کرنا، دیکھنا یا اپنے آپ کو دکھانا، یہ سب کے سب حرام ہے۔ بعد موت جس کا انتقال ہوا، اب وہ عورت چاہے 80 سال کی ہو، چاہے 90 سال کی ہو، چاہے 20 سال کی ہو، چاہے 40 سال کی ہو، بلوغت اسلام کے بعد، احکامات اسلام کے نافذ ہونے کے بعد، ہر وہ مرد جو عورت اس کے لیے غیر محرم ہو اس کو دیکھنا حرام، ایسی وہ عورت جو غیر محرم مرد کو جس پر احکامات اسلام نافذ ہو گئے، چاہے وہ زندگی میں ہو چاہے وہ بعد موت ہو۔ عام طور سے آج انتقالات میں بلا جھجک خواتین کا ایک جمع غفیر میت مرحوم کے یہاں پہنچتا ہے، اور وہ شخص جس کا انتقال ہوا ہے وہ غیر محرم ہے، تو ان غیر محرم عورتوں کو اس غیر محرم میت کو دیکھنا سخت حرام ہے، اور یہ احکامات اس میت مرحوم پر گناہ نہیں ہے، یہ گناہ میت مرحوم کے وارث اور غیر محرم عورتوں کے آنے اور ان کے دیکھنے پر ہے۔ اس مرض وبا سے، اس حرام کاری سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو ان مقامات پر نہ بھیجیں جہاں پر غیر محرموں کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ انتقال غیر محرم کا ہو تو وہاں پر غیر محرم عورت کو جانا حرام ہے، اس کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر پردے کے ساتھ محرمات ہیں، محرمات میں کسی کا انتقال ہوا ہے تو پردے کے ساتھ وہ جائے، اور وہاں پر بھی وہ احتیاط کرے کہ بے پردگی کا مظاہرہ نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جب کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو ہم اور آپ بہت باوعدہ بلند کہتے ہیں کہ جو غیر محرم ہیں وہ ذرا ہٹ جائیں، جنازہ آ رہا ہے یا اس کو غسل کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ہٹ جائیں، نہ دیکھیں۔ عزیزو، یہ حکم صرف وقت انتقال ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب غیر محرم عورت کا جنازہ ہے، ڈولہ بنایا جائے، چادروں سے اس کے کفن کو اور اس کی میت کو چاروں طرف سے ڈھک دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، مگر صاحب خانہ جیسے کہ آج بڑی شد و مت کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی غیر محرم ہٹ جائیں، غیر محرم ہٹ جائیں۔ کیا یہ احکامات صرف بوقت انتقال ہی نافذ ہوتے ہیں یا اس خاتون کی زندگی میں بھی یہ احکامات نافذ تھے؟ ہر وہ شخص جو صاحب ایمان ہے اس پر حکم اسلام پر عمل کرنا فرض ہے۔ غیر محرم چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، ہر حال میں اس پر فرض ہے کہ وہ غیر محرموں سے پردہ کرے، غیر محرموں سے پردہ کرے، اور غیر محرم مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی آپ کو غیر محرم عورتوں کو دیکھنے اور اپنے آپ کو دکھانے سے محفوظ رہے، بچے۔ یہ وہ احکامات ہیں جس کی تکلیف مردے کو بے حد ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بوقت انتقال یاد آتا ہے کہ یہ فاطمہ الزہرا کا ڈولہ بنانا، اس طریقے سے قبرستان لے کے جانا، رات میں جنازہ لے کے جانا، یہ سب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتیں برحق ہے یہ۔ لیکن کاش یہی سنتیں اگر ہم اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کی زندگیوں میں اتار دیں اور زندگیوں میں بھی انہیں سیدہ فاطمہ کی سیرت اور آپ کا کردار اگر عطا کر دیں تو انشاءاللہ ہماری یہی اولاد ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گی، اور مذہب مہذب، مذہب اسلام کے لیے ذریعہ عزت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان احکامات پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کا بول بالا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔